بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا فضل الرحمان کو لے کر، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کو فضل الرحمان کو اپنا لیڈر یا ان کی یہاں تک کہا گیا تھا کہ فضل الرحمان کی امامت میں نماز پڑھی ہے تو اب سیاست بھی فضل الرحمان کی امامت میں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جنہوں نے ملاقات کی تھی ان کی جانب سے سخت تردید بھی آئی ہے اور مذمت بھی سامنے آئی ہے، اور انہوں نے اس کو غیر اخلاقی قرار دیا کہ وقت نماز کا ہو گیا تھا اور ہم ان کے مہمان تھے، ہم تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں اگر کوئی جماعت کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہاں تصویریں لے کے سوشل میڈیا پہ، یہ بڑی چھوٹی اور غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں، لیکن خیر جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ایسی باتوں کو سمجھتی کچھ نہیں ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کے ساتھ مشاورت کے بعد سیاسی جماعتوں سے رابطوں سے متعلق جو اہم آج جو سیاسی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے اعلامیہ جاری کیا ہے، وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، خاص طور پر نون لیگ اور آئی پی پی وغیرہ کے لیے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں 3 کیسز کی۔ سرکاری زمینوں پر قبضے کا جو کیس تھا، حلیم عادل شیخ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ حلیم عادل شیخ بھی کافی عرصہ سے جیل میں ہیں، مختلف عدالتوں میں ان کو پیش کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ حلیم عادل شیخ نے سرکاری زمین پر قبضے سے متعلق کیس میں بریت کی درخواست دائر کی۔ حیدرآباد کی عدالت میں سرکاری زمین کی مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ اینٹی کرپشن عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ان کا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا۔ وکیل نور الحق قریشی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف کیس 1987 کا ہے۔ مختار کار نے سرکاری زمین کی پہلی انٹری کی تصدیق کر دی تھی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے پارٹی رہنما کے خلاف دائر کیس میں بریت کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ شہادتیں پوری نہیں، سیاسی بنیاد پر کیس بنایا گیا، اس سے خارج کیا جائے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت کو 25 نومبر تک ملتوی کر دیا۔ حلیم عادل شیخ جب پہلے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور میڈیا سے گفتگو بھی کرتے تھے اور اپنا جو دبنگ موقف ہے وہ بھی بیان کرتے تھے تو ان کو سندھ پولیس جیل سے عدالت لے کے نہیں آتی تھی اور ان کو عدالت میں لے کے آنا ختم کر دیا تھا، چھوڑ دیا گیا تھا۔ بعد میں پھر یہ دلچسپ جو صورتحال جب بنی تو بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کو کہ مجھ سے بات نہ کیا کریں، مجھ سے سوال نہ پوچھا کریں، پھر بعد میں یہ مجھے جیل سے عدالت نہیں لے کے آتے اور بغیر جیل عدالت میں پیش کیے یہ کیس کو چلاتے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر یاسمین راشد، جنہوں نے کچھ دن پہلے نواز شریف کو انتخابات کے حوالے سے چیلنج بھی کیا ہے، اور ابھی تک تو نواز شریف کی جانب سے وہ چیلنج قبول نہیں کیا گیا کیونکہ نواز شریف یہ شاید ان کو لگتا ہے یا امید ہے کہ بغیر انتخابات کے ان کو کوئی وزیر اعظم بنا دے گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عسکری ٹاور جلاؤ گروہ کیس میں یاسمین راشد کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف عسکری ٹاور جلاؤ گروہ کے مقدمہ میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت 3 نومبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب جو جناح ہاؤس حملہ کیس ہے اس میں بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر سماعت 3 نومبر کے لیے ہے اور عدالت نے اس میں بھی ریکارڈ بھی طلب کیا ہوا ہے، اور ریکارڈ طلب ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں دلائل کے لیے بھی طلب کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صنم جاوید کی درخواست ضمانت بھی 3 نومبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کی ہوئی ہے، جبکہ صنم جاوید نے بھی ختیجہ شاہ کی طرح لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ صنم جاوید نے درخواست میں آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ دی گئی کہ صنم جاوید کے خلاف صرف 2 مقدمات ہیں، لیکن رہائی کے بعد انہیں تیسرے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ پولیس کی جانب سے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی گئی، لہٰذا پولیس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ان کو پہلے جناح ہاؤس حملہ کیس میں، پھر عسکری ٹاور حملہ کیس میں، پھر ان کو راحت بیکری کے سامنے جلاؤ گراؤ کیس میں، اور اب ان کو نون لیگ آفس جلاؤ گراؤ کیس میں، یہ تمام جو پلیسز ہیں ان کا جو فاصلہ ہے وہ 3-3 4-4 کلومیٹر ہے،
لیکن اس کے باوجود ایک صنم جاوید ایک ہی وقت میں تمام جگہوں پر جلاؤ گراؤ میں ملوث ہے، اور یہ ان بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے ہیں اور عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب توہین عدالت کی درخواست صنم جاوید کی طرف سے بھی دائر کر دی گئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بات کی گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے علاوہ یا ان کے بغیر انتخابات صاف شفاف انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے موقف کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ کور کمیٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی ایک ذمہ دار شخصیت کی جانب سے تحریک انصاف کی شمولیت کے بغیر انتخابات کو تسلیم نہ کرنے کا بیان درست سوچ کا عکاس ہے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی ذیلی سیاسی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا، جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں خصوصاً پیپلز پارٹی کے قائدین کے انتخابات کے انعقاد کے باب میں لیول پلینگ فیلڈ اور تحریک انصاف کے انتخابی عمل میں شمولیت کے حوالے سے بیانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملکی سیاسی جماعتوں کی جانب سے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی کی ضرورت پرزور مثبت رجحان ہے۔ سیاسی کمیٹی تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی اور وفاق کی تمام اکائیوں میں یکساں مقبول سیاسی جماعت ہے، اور لندن معاہدے کے تحت کسی بھی غیر آئینی اور غیر جمہوری منصوبے کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کو غیر مصنوعی اور غیر فطری انداز میں انتخابی عمل سے باہر کرنے کی کوششیں جمہوریت پر نہایت منفی اثرات مرتب کریں گی۔ کمیٹی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ، شفاف اور بلا تاخیر انعقاد کے باب میں ادا کیے گئے ہر مثبت کردار کا خیر مقدم کرے گی۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں آئندہ ہفتے سے دیگر سیاسی جماعتوں سے شروع کیے جانے والے روابط کے شیڈول پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اسے حتمی شکل دی گئی۔ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اور یہ پہلے دن سے جس کو یہ لگتا ہے کہ اب آ کے کوئی پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پالیسی تبدیل کی، آپ کو یاد ہوگا اپریل 2022 سے عمران خان کہتے تھے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تمام لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو وہ تیار ہیں، وہ ہے انتخابات، آزادانہ اور صاف اور شفاف انتخابات۔ اس پر اب بھی پاکستان تحریک انصاف تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہے۔ دوسری جانب اسد کیسر، جن کی سربراہی میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے فضل الرحمان سے تعزیتی ملاقات کی تھی، اور جس کے بعد پھر بڑی باتیں کی گئی تھیں، اور حتیٰ کہ جو حافظ حمداللہ ہیں ترجمہ، جو JUIF کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی انتہائی افسوسناک بیانات دیے گئے کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان کو امام تسلیم کر لیا۔ یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہر کسی کا اپنا ایک معاملہ ہے۔ بہرحال اب سیاسی کمیٹی جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے سربراہ ہیں اسد کیسر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پہلی بار سب کو پتہ ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ اب نواز شریف ووٹ سے وزیر اعظم بنے گا یا اس کو باکس بھر کر دیے جائیں گے، یہ پوری قوم جانتی ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ اس بار انتخابات میں تاریخی دھاندلی کی جائے گی، شفاف آزادانہ انتخابات ہو گئے تو پھر تو نواز شریف مکمل فارغ ہیں۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ کون اس جمہوریت اور انتخابات کو مانے گا، اس سے استحکام نہیں آئے گا۔ نواز شریف ووٹ سے وزیر اعظم بنے گا یا اس کو باکس بھر کر دیں گے، اس سے تحریکیں اٹھیں گی، معیشت پر برا اثر پڑے گا اور خدا نخواستہ انارکی ہوگی۔ انہوں نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف ڈیل کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ نواز شریف بتائیں اب کہاں ہے ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ؟ انہوں نے کیریئر کے آغاز سے آج تک ڈیل سے ہی کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک طرف عمران خان کی ضمانتیں منسوخ، دوسری جانب مجرم کو ریلیف مفاہمت چاہتے ہیں۔ مفاہمت کا مطلب آئین اور قانون کی عملداری اور لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ نگران حکومت عملی طور پر نون لیگ کی ہے، الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گا کہ نگران حکومت نے کیسے نواز شریف کی سزا معطل کی۔ نواز شریف کے پاس کون سا فارمولہ ہے جو 16 ماہ اپنے بھائی کو وہ نہیں بتا سکے اور اپنے بھائی سے چھپائے رکھا تاکہ جب میری حکومت آئے گی تو میں بطور وزیر اعظم اس پر عمل درآمد کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹ تو حکومت نواز شریف کی تھی، سارے فیصلے تو نواز شریف کا رہے تھے، حتیٰ کہ کابینہ میں کن لوگوں کو رکھنا ہے اس کا فیصلہ بھی نواز شریف کا رہے تھے۔ پھر ایسی کون سی چیز ہے جو 16 ماہ میں
اپنے بھائی کی حکومت کو نہیں دی اور وہ اپنے پاس چھپا کے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان ہمارے سیاسی حریف ہیں اور ان سے انتخابات میں بھرپور مقابلہ ہوگا اور شکست دے کے اس کی جگہ پر لائیں گے۔ بڑا دو ٹوک جو پیغام دیا ہے فضل الرحمان کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان ہمارے سیاسی حریف ہیں اور ان سے انتخابات میں بھرپور مقابلہ ہوگا اور ان کو ان کی جگہ پر لائیں گے شکست دے کے۔ انہوں نے اسد نے کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کے حوالے سے سوال پر کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے بات نہیں ہوتی، لیکن ان سب نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ایک بات سب لوگ سمجھ لیں، ہم کسی سے انتخابی الحاق کا ارادہ نہیں رکھتے۔ پی ٹی آئی ملک کی مقبول جماعت ہے، تو پھر ہمیں کسی سے الحاق کی کیا ضرورت ہے؟ دو ٹوک کہ ہم کسی سے اتحاد یا الحاق انتخابی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان ہمارے سیاسی حریف ہیں اور فضل الرحمان سے ملاقات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ مولانا کی طرف جانے کے فیصلے کو پارٹی قیادت کی تائید حاصل تھی۔ دوسری جماعتوں سے ملاقات سے متعلق ہم نے سفارشات عمران خان کو بھجوا دی ہیں۔ اسد کیسر نے کہا کہ دوسری جماعتوں سے ملاقات میں ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، وہ ہے شفاف اور آزادانہ انتخابات، اور ملاقات میں پارٹی چیئرمین اور کور کمیٹی کی منظوری سے مشروط ہیں۔ بہت سختیاں ہو گئی ہیں، اب مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ سیاسی کمیٹی کے سربراہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے جے یو آئی کی جانب سے نماز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ پارٹی قیادت کی تائید سے مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے، نماز کا وقت ہوا تو کھڑی جماعت میں شریک ہو گئے۔ نماز کی ویڈیو بنا کر جاری کرنا انتہائی غیر اخلاقی ہے اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو جن کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فضل الرحمان سے اتحاد یا الحاق کرنے گئی ہے، ان تمام لوگوں کو اسد کیسر کی جانب سے ان کی زبان بندی کی گئی ہے اور واضح اپنا موقف دیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی حریف ہیں اور سیاسی حریف کو میدان میں تگڑے طریقے سے، تگڑے انداز میں شکست دے کر ان کو ان کی جگہ پر لائیں گے، یعنی مدرسوں تک۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔